آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں قائم ٹی وی والوں کی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور شہادت کے موضوع پہ مجھے کچھ مولا علی کے بارے میں بتانے کے لیے کہا۔ تو ہمارے مولا سب سے پہلے ہمارے امام ہیں۔ اگر ہم مولا سے منسلک ہو جاتے ہیں، پہلے امام سے منسلک ہو جاتے ہیں، تو ہمارا سفر 12ویں امام تک کا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آپ دیکھیے اولنا محمد و آخرنا محمد، جو کچھ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اسلام کے بارے میں، وہی سب کچھ ہمیں سینہ در سینہ منتقل ہوا ہے اماموں کے ذریعے سے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی بات سننا اور علی کی بات پہ عمل کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی علی کہہ رہے ہیں۔ جس وقت مولا کائنات چھوٹے سے تھے اور حضرت ابو طالب کے بہت سارے بچے تھے، کثیر العیال تھے حضرت ابو طالب، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا چچا جان میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ایک بچہ میں لے لوں پرورش کے لیے۔ تو حضرت ابو طالب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا پرورش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو حضرت علی کی تعلیم تربیت جو بھی کچھ ہوئی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دست مبارک سے ہوئی، اور یہاں تک کہ رسول خدا فرماتے تھے کہ علی میرے ساتھ اس طرح ہیں جس طرح اونٹنی کا بچہ۔ تو رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح ایک ماں کا بچہ، رسول خدا نے کہا اونٹنی کا بچہ۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اونٹنی کے بچے کی آپ نے مثال کیوں دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا کبھی جس وقت اونٹنی چلتی ہے تو اس کے پیچھے اس کا بچہ جو ہے اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر چلتا ہے، اس کے بالکل جو نقش بنتے ہیں اس سے ہٹ کے نہیں چلتا۔ تو علی میرے لیے ایسے ہی ہیں، جو بھی میرا مطلب نقش قدم ہوتا ہے یا جو بھی میں کہتا ہوں علی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اتنا زیادہ پیار محبت، اتنا زیادہ اعتماد، ہر چیز کا مطلب مولا علی کے اوپر رسول خدا کو تھا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی بھی حضرت علی کے ساتھ کی، اور جناب فاطمۃ الزہرا سے فرمایا کہ بیٹی دنیا کا سب سے زیادہ جو عظیم ترین انسان ہے، جو سب سے زیادہ شجاع ترین انسان ہے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ تو اتنا زیادہ آپ دیکھیے کہ مولا کی مصیبتوں کا جب رسول خدا کی وفات ہو گئی ہے تو مولا کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اتنی زیادہ اذیتیں اتنی زیادہ مصیبتیں مولا کو دی گئیں لوگوں نے، اور اتنا زیادہ تکلیف دی کہ صرف وہ مولا ہی کا ظرف تھا کہ مولا نے وہ مصیبتوں کو ہینڈل کیا اور مولا نے انہیں فیس کیا، اور کس طریقے سے انہوں نے وہ وقت اپنا گزارا۔ جب رسول خدا کی وفات ہو گئی تو مدینہ کے لوگوں نے مولا کے ساتھ بہت زیادہ برا رویہ اختیار کیا۔ ایک دن مولا علی گھر میں تشریف لائیں تو جناب سیدہ نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ سے بات نہیں کرتے۔ تو مولا علی نے فرمایا سیدہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھے اس بات کی تکلیف نہیں ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، مجھے تکلیف تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کی بھی تکلیف نہیں ہے کہ وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، اور اس بات کی بھی تکلیف نہیں ہے کہ وہ سلام نہیں کرتے، بلکہ تکلیف یہ ہے کہ وہ مجھ سے منہ پھیر کر چلے جاتے، جس راستے پہ میں جا رہا ہوتا ہوں وہ راستہ بدل دیتے ہیں۔ اتنا زیادہ آپ کو مولا علی کو عاجز کیا ان لوگوں نے، مدینے والوں نے، کہ مولا کو مدینہ چھوڑ کر کوفہ جانا پڑا، اور کوفہ میں بھی مطلب مولا کو وہ نہیں کیا، سکون سے رہنے نہیں دیا، کوفہ میں بھی سیاست، اتنی زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں مولا کو پہنچائیں کوفہ والوں نے بھی، یہاں تک کہ ایک دفعہ جب جنگ احد کا واقعہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نماز پڑھ رہے تھے اور مولا علی ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے. تو مولا علی نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے ہاتھ نیچے کر دیے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے علی کے ہاتھ نیچے کیوں کر دیے تھے دعا مانگتے وقت؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اس لیے کہ علی شہادت کی دعا مانگ رہے تھے, اور مولا علی کو شہادت کی بہت آرزو تھی, بہت زیادہ خواہش تھی مولا کو کہ میں شہید ہو جاؤں. لیکن اس وقت جنگ کے وقت رسول خدا کو معلوم تھا کہ اس وقت اسلام کو علی کی ضرورت ہے, تو اس لیے ان کو دعا مانگنے سے منع کیا. اور لیکن مولا علی کو بشارت دے چکے تھے, زندگی میں رسول خدا بتا چکے تھے کہ علی آپ کو شہادت ہی نصیب ہوگی, اور وہ ایک رمضان ہوگا اس میں آپ کی داڑھی کو خون سے تر کر دیا جائے گا. تو مولا کو پتہ تھا, جب سن 40 ہجری آئی ہے تو مولا علی کو پتہ تھا کہ یہی رمضان ہے. تو مولا لوگوں سے کہتے تھے اس سال حج پر تم لوگ جاؤ گے لیکن میں نہیں جاؤں گا. اور کبھی کسی سے کچھ کہتے تھے, کبھی کہتے تھے اب رمضان شروع ہو گیا ہے, دیکھو کتنے دن رہ گئے اس رمضان کے, بیٹا حسن بتانا کتنے دن رہ گئے رمضان کے. تو امام حسن کہتے تھے بابا ابھی تو کافی دن ہے رمضان میں باقی. جس دن 19ویں شب آئی ہے تو مولا کو معلوم تھا, مولا نے اپنے دن بانٹے ہوئے تھے, اپنے بچوں کے گھروں میں افطار کرنے جاتے تھے. کسی دن امام حسن کے یہاں جاتے تھے, کسی دن امام حسین کے یہاں, کسی دن بی بی زینب کے یہاں. اس دن 19ویں شب بی بی کلثوم کے یہاں مولا نے روزہ افطار کیا. تو بی بی نے مولا کے لیے روٹی اور نمک اور دودھ کا اہتمام کیا. جب سامنے کھانا آیا ہے تو مولا نے فرمایا کہ کلثوم تمہیں معلوم ہے کہ میں کبھی بھی 2 سالن نہیں کھاتا. 2 سالن, آپ سوچئے وہ 2 سالن ہے, ایک دودھ ہے اور ایک نمک ہے اور ایک روٹی, جو کی روٹی. تو مولا نے فرمایا کہ میں 2 سالن کبھی بھی نہیں کھاتا. تو بی بی نے نمک اٹھانا چاہا تو مولا نے کہا نہیں, نمک رہنے دو اور یہ دودھ کا پیالہ جا کے یتیم بچوں کو دے دو. اتنی زیادہ محبت, اتنی زیادہ اہمیت لوگوں کی تھی مولا کے لیے کہ مولا خود اپنے لیے غذا کم پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرا جو تھا وہ غذا کھا لے. تو مولا نے وہ نمک سے جو کی روٹی کھائی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اپنے حجرے میں چلے گئے اور ساری رات آپ نے عبادت میں گزاری. اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے رہے. مولا کے حجرے سے آواز آتی رہی عبادت کی, اور بیچ میں ایک دفعہ نکلے اور آسمان کی طرف دیکھا ہے اور پھر حجرے میں چلے گئے. اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا ہے, مولا مسجد جانے لگے ہیں, تو جب گھر سے نکلے تو مرغابیوں نے مولا کا دامن ابا کا پکڑ لیا, جیسے کہہ رہی ہوں کہ مولا نہیں جائیے. ان کو خبر تھی کہ مولا کو بھی خبر تھی کہ آج کی رات جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے. لیکن مولا نے بی بی کلثوم سے کہا دیکھو بی بی کلثوم, ان کا مرغابیوں کا خیال رکھنا, یہ بے زبان ہیں, ایسا نہ ہو کہ یہ بھوکی رہ جائیں, ایسا نہ ہو کہ یہ پیاسی رہ جائیں. میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور ان کے غذا کا خیال رکھنا, اور اگر نہیں رکھ سکو خیال تو انہیں آزاد کر دینا. اتنا زیادہ مولا کو بے زبان جانوروں کا بھی خیال ہے, ہر ایک کا خیال ہے. تو جب مولا مسجد میں گئے ہیں تو ابن ملجم, عبد الرحمن ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا. مولا کو پتہ تھا کہ یہ میرا قاتل ہے. مولا نے اسے اٹھایا, جگایا اور جگا کر کہا کہ اس وقت نماز کے وقت سونا بہتر نہیں ہے. اور مولا نے اذان دی ہے. جس وقت آخری اذان مسجد کوفہ میں مولا کی گونجی ہے تو مسجد کوفہ, شہر کوفہ میں ایک کوہرام مچ گیا. جب اذان ختم ہوئی ہے اور نماز شروع ہوئی ہے تو اس نے ابن ملجم نے ضربت مولا کو لگائی ہے, اور اتنی شدید ضربت تھی, وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار, زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ضربت لگائی ہے, اور ایک دم ایک ثانیے میں جو تھا وہ خون کی جیسے فوارے ابل گئے. مولا امام حسن بھی ایک دم وہ حیرت زدہ رہ گئے, کسی کو بھی مطلب پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. جلدی سے امام حسن آئے ہیں اور مولا کا سر اپنی گود میں رکھا ہے اور بے تحاشا گریہ کرنے لگے. لیکن مولا علی نے کہا حسن بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو, صبر کرو, پہلے نماز پوری کرو. امام حسن نے نماز پڑھائی ہے اور مولا علی نے بیٹھ کر نماز ادا کی ہے, لیکن بار بار وہ گر رہے تھے نقاہت کی وجہ سے, خون کی زیادتی کی وجہ سے. تو مولا نے امام حسن کو صبر کرنے کے لیے کہا. اتنی دیر میں امام حسین بھی آ گئے. تو امام حسین کی نظر پڑی ہے بابا کے چہرے پہ, تو
امام حسین بھی بے تحاشا اتنا زیادہ گریہ کرنے لگے کہ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین کے پلکوں کے بال جھڑ گئے، اتنا زیادہ کثرت سے گریہ کرنے کی وجہ سے۔ تو مولا علی نے ان کو بھی کہا کہ حسین صبر کرو بیٹا، تمہیں نہیں پتہ اس وقت میرے پاس کون لوگ موجود ہیں۔ اور بقول راوی کے کہ اس وقت مولا علی کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور جناب فاطمہ بھی تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے۔ تو پھر لوگوں نے مولا کو اٹھایا ہے، اٹھا کر گھر لے کر گئے ہیں اور اس جگہ پر لٹایا ہے جہاں پہ مولا نماز ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب بی بی زینب کو اور ام کلثوم کو پتہ چلا ہے تو وہ بھی جلدی سے اپنے باپ کے پاس آئی ہیں، اور اپنے بابا کی حالت دیکھ کر بے تحاشا انہوں نے گریہ آواز سے شروع کر دیا۔ تو مولا جو تھے، بیٹیوں کو دیکھ کے مولا کا ضبط جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور مولا نے بھی بیٹیوں کے ساتھ گریہ شروع کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے، اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا۔